ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ویس قادری کی موقع آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پروگرام خوشبو رمضان۔ ناظرین، بریک کے بعد ہمارے نئے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، آئیے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ میاں محمد اجمل، سیکرٹری اطلاعات و نشریات، پاکستان مسلم لیگ نون کارپوریشن فیصلہ آباد۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ویلکم، خوش آمدید جی ہیں جناب، آپ تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرمائے ہیں رمضان خان خلجی صاحب، صدر ہیں پختون تاجر اتحاد فیصلہ آباد۔ سر السلام علیکم جی، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اجمل صاحب، ہمارا سر پہلا کویشچن آپ سے ہے، چونکہ آپ تشریف لائے ہیں اور سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ سر، جو اس وقت مہنگائی عروج پر ہے، ماہ رمضان المبارک کا بھی ادب نہیں رکھا جا رہا، ٹھیک ہے، خیال نہیں رکھا جا رہا، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں خواہ کوئی بھی پارٹی ہے، جیسے رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے یہاں مہنگائی شور پر شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی دکھ نہیں ہے، مطلب وہ کیا کہتے، ایک کہاوت ہے سر قسمہ لکھاوے، وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں یار، ملے تو صحیح ہمیں۔ اب چینی لینے کے لیے دیکھیں جی 50-100 بندے کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سر ملتے بھی 2 کلو چینی مل رہی ہے اور لمبی لائن، وہاں پر بھی کرونا کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ ہم کس کی اگر اپنا رونا روئیں، آپ ہمارے رہنمایا سیاسی لیڈر ہیں، ہم آپ تک ہم کر سکتے ہیں، آپ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مکہ صاحب، یہ وہ سوال ہے جی جی جو ہر غریب کا ہے، ہر مڈل کلاس کا، اور بدقسمتی سے اب جو امیر طبقہ ان کا بھی یہی سوال ہے۔ سب کو ان لوگوں نے تہہ بالا کر دیا ہے۔ اس نااہل حکومت نے، میں مخالفت میں گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہوں، حالات یہ ہیں، اب چینی کو لے لیں، جب ہماری گورنمنٹ تھی تو 42 روپے سے 54 تک گئی، اس سے آگے چینی نہیں گئی۔ اس وقت یہ لوگ سٹیجوں پہ چڑھ کے ایسی گفتگو کر رہے تھے کہ جو ناقابل برداشت تھی، لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے 126 دن کا ریکارڈ دھرنا دیا، ریکارڈ گالیاں دی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے قائد میاں نواز شریف نے ریکارڈ برداشت کا مظاہرہ کیا، ان کو انگلی تک نہیں لگائی۔ اور اب یہ دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، یہ ساری چیزوں نے بھیڑا گرک کر دیا۔ اور اوپر سے بے حسی کا عالم یہ ہے کہ رمضان شریف ایک ایسا معاملہ تھا، میاں شہباز شریف صاحب 10 سال رہے ہیں، اور جب بھی وہ یہ رمضان شریف آتا تھا 1 ماہ پہلے پریکٹس شروع ہو جاتی تھی، اور یقین جانے لائنوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وافر مقداروں میں محلوں میں ٹرک پھر رہے ہوتے جو چینی کے اور اس کے آٹے کے۔ اور اب ان لوگوں نے ایسا حشر کر دیا ہے ملک کا، ایسا بیڑا غرق کر دیا ہے، ان کی کوئی پالیسی دیکھ لیں، ہر پالیسی میں یہ ناکام ہے۔ آپ دیکھ لیں، کشمیر سے لے کر کراچی تک، خیبر سے لے کر کراچی تک انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ حالات اس نہج پہ پہنچا دیے ہیں کہ ہر بندہ اب وہ رونے کے سکت بھی نہیں رہی، اور سر یوتھ کا تو بالکل ہی، اور وہ یہ حالات اس طرح کے ان لوگوں نے بنا دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنی ہم جس بھی بات پہ کریں، یہ چونکہ یہ چندے کے عادی ہیں خان صاحب، جو بھی بات کرتے چندے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ جو پچھلے سال کا کووڈ تھا سالانہ، جو انہوں نے کووڈ کا پچھلا سال تھا ان کا، اس میں اربوں روپے انہوں نے وہاں پہ اکٹھے کیے ہیں۔ اور پھر ایمانداری سے بتائیں، میں خود بھی الحمدللہ ثنا خان بھی ہوں، ثنا خانوں کا خدمت گار بھی ہوں، میرے پاس ثنا خان بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا کوئی ایک ان کا جو ٹائیگر تھا جنہوں نے اربوں روپے کی یونیفارم سلائی تھی، کوئی یونیفارم میں آپ کو پچھلے کووڈ میں اور اس میں کوئی نظر آیا؟ خدا کا واسطہ، جو غریب ننگے بدن پھر رہے ہیں، وہ وردیاں ان کو ویسے ہی دے دیں، ان کو وہ وردیاں ہی دے دیں، ہمارے قوم کے پیسے کی ہیں، انہوں نے تو وہ وردیاں بھی نہیں دی، امداد تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اربوں روپے انہوں نے ڈیم کے نام پہ، وہ جو باہر چلا گیا ہمارا بابا جی ڈیم والے جو جج صاحب تھے، وہ باہر چلے گئے، ثاقب نثار صاحب، وہ اس کا حساب دیں، وہ بتائیں۔ اور ڈیم کی بات چھوڑیں، یہ جو کووڈ پہ اتنا اربوں خربوں روپے لیا، پھر آگے جائیں، یہ کووڈ کی جو ویکسینیشن ہے، وہ کووڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ فری کیا جائے، بلکہ پرائیویٹ لوگوں کو کسائیوں کی طرح چھرے پکڑا دیے۔ اور یقین جانے، ایک بندہ خود میرے گھر چل کے آیا، انہوں نے کہا جی آپ سرکاری اہلکار، انہوں نے کہا جی آپ آئیں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے گھر کا سب کا نا جی سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہوں میں نے، کہ آپ کسی کو کووڈ نہیں ہے، مائنس کرنا ہے، میں نے اس کو، تو آپ کو مجھے میری خدمت کریں۔ یعنی یہ کھلے عام، وہ شورش کشمیری کا ایک شعر ہے
میں لمبی گفتگو نہیں کرتا, وہ میرے لیے بڑا اس کی عکاسی کرتا ہے جنہوں نے 50 سال پہلے لکھا ہے. انہوں نے کہا جی کہ چمن بک رہے ہیں ردا بک رہی ہے, چمن بک رہے ہیں ردا بک رہی ہے, شہیدوں کی گلگوں کبا بک رہی ہے, ادھر کارواں راستہ کھو چکے ہیں, ادھر ہمت رہنما بک رہی ہے, درے میں قدا سے سواد حرم تک ہر شے بنا میں خدا بک رہی ہے. واہ 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 واہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمد اجمل صاحب اور بڑی ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. ان کے ساتھ موجود ہیں رمضان خان خلجی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پختون تاجر اتحاد فیصل آباد. خان صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کتنا اتحاد ہے پختون میں؟ الحمدللہ اچھا اتحاد ہے. پوری فیصل آباد کی جتنی پختون برادری ہے صحیح ہے, ان کے مسئلے مسائل کے لیے الحمدللہ نمائندگی کرتے ہیں. اللہ سلامت ماشاء اللہ. تو الحمدللہ. تو سر آپ یہ بتائیں چونکہ آپ پریزیڈنٹ ہیں پختون اتحاد کے, ٹھیک ہے, جو تاجر حضرات ہیں, تاجر حضرات اس وقت کتنا متاثر ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے اور کتنا متاثر ہوئے ہیں حکومت پاکستان سے؟ کرونا کی وجہ سے اور حکومت پاکستان سے تو ہم اتنے متاثر ہوئے ہیں. جو ہمارا پہلے ایک فرسٹ میں پچھلے سال جب کرونا آیا اس وقت تو چلو کچھ نہ کچھ تو تھا, ہاں بالکل, لیکن بیچ میں تو پھر حالات ٹھیک ہو گئے تھے. لیکن اب جا کے یکدم حالات پھر کورونا کی وجہ سے جو ہے نا اتنے کے مطلب خطرناک ہو گئے ہیں کہ بالکل کاروباری لیول پہ تو بالکل زیرو کی طرف جا رہے ہیں. صحیح ہے. اور ان کے پاس کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے, کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے کہ مطلب ہمیں کوئی پلاننگ دے تاجر حضرات کو. صحیح ہے. کوئی پتہ نہیں چل رہا, مطلب کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا ویسے کوئی پتہ نہیں چل رہا لاک ڈاؤن کا, کوئی ایسا ایک ترتیب ایک پلاننگ نہیں بنا رہے جو ہم تاجر حضرات کو پہلے سے یہ آگاہ کریں کہ بھائی آپ نے 1 مہینہ اس ترتیب سے مطلب یہ کاروباری دکان یہ چیزیں اس طریقے سے کرنا ہے. صحیح ہے. تو افراتفری کا طریقہ سما ہے, تو اللہ تعالیٰ بس مہربانی کرے, دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ شانیاں پیدا فرمائے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری کو ہوسٹ. جی اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ سے اپنے مذہبی اسکالر کی طرف چلتے ہیں. سر یہ کرونا ہے اور اتنے حالات برے ہیں, سر اس بارے میں بتائیے گا کہ کیا ہے, کہ ہمیں تو لگ رہا ہے جیسے شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں, اور کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کوئی آزمائش آتی ہے اس کے صرف ایک ہی پہلو ہمارے سامنے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. جی. اور یہ دراصل حکمت خدا بندی ہی بہتر جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کون سے مقاصد ہیں اس کے. اور یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے, یہ ناراضی کا اظہار بھی ہو سکتا ہے, اس کے ذریعے آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی اس میں کچھ مثمر ہو سکتا ہے کہ جس کا ہمیں ابھی ادراک نہیں ہے. ہمارا کام کہاں تک ہے؟ ہمارا کام جو ہم اس وقت دنیا میں موجود ہیں, ہمارا کام اس میں جو ہے وہ جو ہمارا اپنا دائرہ کار ہے اس تک ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیے 2 باتیں جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. کوئی بھی اس طرح کی ہنگامی اور عالمی وبا جس میں انسان بالکل بے اختیار اور بے بس ہو جاتا ہے, تو اس میں 2 چیزیں جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. پہلی چیز ہے احتیاط اور دوسری چیز ہے ایثار. ہم چونکہ اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں, ہم مختلف تبصرے کریں جیسا کہ آپ نے بھی چوک چوراہوں میں سنے ہوں گے, نہیں جی کوئی کرونا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ایسے ہی کر رہے ہیں, امداد کا بہانہ ہے, یہ وہ ہے. یہ ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہیں, لیکن اس میں سب سے جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں, لہٰذا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کی باتوں پہ ہمیں توجہ ضرور دینی چاہیے. ڈاکٹر حضرات, میڈیکل سے وابستہ جو افراد ہیں اور اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو ہمیں جتنی احتیاط حکومت کی طرف سے بتائی جا رہی ہے یا کہ اس فیلڈ کے ماہرین کی طرف سے بتائی جا رہی ہے, وہ احتیاط کرنا ہم سب پہ لازم ہے, اخلاقی اعتبار سے بھی, قانونی اعتبار سے بھی, اور اگر میں کہوں شرعی اعتبار سے بھی تو یہ بھی بے جا نہیں ہے. شرعی اعتبار سے بھی ہم پر لازم ہے کہ جو ہمیں احتیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی امراض میں خود احتیاط فرمائی ہے, صحابہ کرام کو آپ نے اس کی تعلیم دی ہے, تو احتیاط کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. جس طرح کی احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں ماہرین کی طرف سے, عوام کا یہ فرض ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان احتیاطوں کو اپنائیں کیونکہ وہ ہماری ہی جان کے تحفظ کے لیے ہے. دوسرا جو نقطہ اس حوالے سے وہ ایثار کا ہے. ایثار کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا. اور ہماری تاریخ کے اندر ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں
کہ مثلا جنگ یرموک کا ایک واقعہ ہے کہ جو صحابی پانی پلانے پر مامور تھے زخمیوں کو، وہ ایک زخمی جو زخمی پڑے ہوئے تھے، ایک زخمی نے آواز دی کہ مجھے پانی چاہیے، وہ پانی کا گلاس لے کر ابھی ان کے پاس پہنچے ہی ہیں پانی کا پیالہ لے کر، تو وہاں پر ایک دوسرے زخمی نے جو کچھ فاصلے پر تھا اس کی طرف سے آواز آئی ہے پانی کی، تو خود اس زخمی نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑو اور اس کو جا کر پانی پلاؤ۔ جب اس کے پاس وہ پانی کا پیالہ پہنچا ہے تو ایک اور جو تھوڑے فاصلے پر زخمی پڑا ہوا تھا اس کی طرف سے آواز آئی کہ مجھے پانی چاہیے، تو اس دوسرے زخمی نے کہا کہ مجھے چھوڑو اور جا کر اس میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ اب جب وہ پانی پلانے والا اس تیسرے زخمی کے پاس پہنچتا ہے تو اس وقت تک وہ جام شہادت نوش کر چکا ہے، وہ واپس دوسرے کے پاس پہنچتا ہے کہ چلو اسے ہی پانی پلا دوں، جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس کی بھی روح جو ہے وہ بھی کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہوتی ہے، وہ بھاگ کے پہلے والے زخمی کے پاس پہنچتا ہے کہ چلو اسے ہی پانی پلا دیتا ہوں، لیکن تب تک وہ بھی شہادت کی سرحد عبور کر چکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو ایثار کے ایسے بے مثال نمونے ملتے ہیں، ایسے حیران کن واقعات ملتے ہیں اپنی تاریخ میں کہ جو ہماری اصل وراثت ہے، تو ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایک عالمی وبا جو ہے جس میں کئی لوگ معاشی طور پر متاثر ہوئے ہیں، اقتصادی اعتبار سے متاثر ہوئے ہیں، معاشرتی اعتبار سے کئی لوگوں کا بس بھرم ہی رہ گیا ہے اور پیچھے کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے۔ تو ہم میں سے جو بھی صاحب ثروت ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے، اخلاقی فریضہ ہے، معاشرتی فریضہ ہے کہ وہ ایثار کو اپنائیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے افراد جو اپنے محلے دار ہیں ان میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، جس آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہے خاموشی کے ساتھ چپکے سے تشہیر کیے بغیر اس کی وہ ضرورت پوری کر دیں۔ قیامت کے دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، عرش الہی کا سایہ ہوگا، اور اس میں حضور اکرم علیہ السلام نے 7 قسم کے افراد کا آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ اس میں وہ موجود ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت اس طریقے سے چپکے سے پوری کرتا ہے کہ اگر وہ دائیں ہاتھ سے اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت خوبصورت میسج دے رہے تھے آپ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں بلال نقشبندی صاحب۔ بلال بھائی، بریک سے پہلے میری خواہش ہے آپ کوئی اپنا امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک استائی دو انترے پیش کر دیں۔ وہ سب اصول تو نے سکھائے ہمیں حسین، جو روشنی کی راہ پہ لائے ہمیں حسین۔ ہم دیکھ آئے ہیں تیرے نانا کی بارگاہ، ہم دیکھ آئے ہیں تیرے نانا کی بارگاہ، شاید کہ اب بہشت نہ بھائے ہمیں حسین۔ وہ روز وہ روز آخری ہو ہماری حیات کا، جس روز تیری یاد نہ آئے
ہمیں حسین کروڑوں سرخ نمازیں جنہیں بچاتی ہیں کروڑوں سرخ نمازیں جنہیں بچاتی ہیں کروڑوں سرخ نمازیں جنہیں بچاتی ہیں پر نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے شاید کہ اب بہشت نبھائے ہمیں حسین واہ بلال بھائی واہ، کربلا والوں کا ذکر کر کے ہمارے ایمان کو آپ نے روشن کر دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے کلی عطا فرمائے۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں۔